اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج جو دو دعائیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر جو حاجت ہے اس میں کام آئیں گی۔ نماز کے بعد اگر پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت اگر درپیش آتی ہے تو یہ آپ کے کام ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو کعبہ شریف میں کثرت سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم بہت زیادہ نماز پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک رکا اس کے پاس آن گرا اور اس رکے پہ لکھا ہوا تھا، یہ رکا ہے عزت والے بخش والے کی طرف سے اپنے سچے اور شکر گزار بندے کی طرف، تم کو رخصت ہے اور سب اگلے اور پچھلے گناہ تمہارے بخش دیے گئے ہیں۔ اسی دعا سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہا تھا وہ شخص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کیا مانگ رہا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ اس نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ جو مانگا جائے قبول ہو اور جو چاہے مل جائے۔ یہ 10 اسما ہیں اور ان سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور ہر سخت موقعوں پر یہ کام آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ دعائیں جو ہوتی ہوئی پہنچی اولیاء کرام تک اور اولیاء کرام سے ہم تک، تو میں یہ دونوں دعائیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کی جائز حاجت ہے آپ کو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ضرور پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فإن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم۔ اس کے بعد یہ جو 10 اسما بتائے گئے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، یہ ہر مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الواحد الاحد الصمد الفعال لما یرید السمیع البصیر القادر المقتدر القوی القائم۔ اور یہ دعا ان اسما کی ہے جن میں سے ہر ایک کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا احد یا صمد یا وہاب یا خیر الوارثین یا غفار یا قریب یا سمیع یا علیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا سمیع الدعاء یا ربنا اسألک بسمک اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد طا سین میم طا سین ہا میم سین کاف حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسألک بہا و بآیاتی کلہا و باسمائی کلہا و بالاسم العظیم منہا یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تصلی
وتسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو حاجت خدا سے مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی. یہ دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ہیں میرے پاس، میں اسی طرح سے بتاتا رہوں گا. میرے مسلمان بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسے ایسے عمل اور ایسی ایسی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے اپنا حال کر سکتے ہیں. اور یہ فقیروں کے جو راز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاہلوں کے ہاتھ تو نہیں لگنے چاہیے، یہ میں بتا تو رہا ہوں، لیکن اس کا جو غلط طریقہ کار ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں بتاؤں گا. اور صحیح جو استعمال اس کو کرو گے وہ میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے آپ کا فائدہ ہو اور لوگوں کا فائدہ ہو. یہ چیزیں میں ضرور بیان کرتا رہوں گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے جب تجھے پیدا کیا تیری روٹی روزی تیری تقدیر سب کچھ تیرے ساتھ لکھ دیا. اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تو چاہے تو میں تیری لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتا ہوں، کیونکہ میں بدلنے والا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں، اگر نیکی کی طرف بڑھو گے، یہ جو سینہ بسینہ راز ہیں یہ صحیح طریقہ کار ہے. اس سے تم اپنی تقدیر بدل سکتے ہو. اگر گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 گانا نماز ادا کرو، اور یہ جو انشاءاللہ تعالیٰ میں دعائیں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جائز اور حلال طریقے سے ہر آپ کی حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. پھر مسلمان بھائیوں، کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تقدیر بدلیں. ہم چاہیں کہ ہمارا رب ہماری تقدیر بدلے. نوکری نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں، یہ جائز طریقے ایسی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، اور بندہ جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک دعائیں ہیں. یہ ان کے بتائے ہوئے علم ہیں جو صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے اور اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائیوں، کوشش یہی کرو کہ صحیح اور جائز طریقے کے ساتھ چلو، گناہوں سے توبہ کرو، عبادت کی طرف متوجہ ہوں. بہتر کام تو یہی ہے ہمارا. اور حقیقت بات یہی ہے جو میں اینڈ پہ کہتا ہوں، آخر میں کہتا ہوں ہر ویڈیو میں، کہ حقیقی اور صحیح جو رستہ ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا، وہ اولیاء اللہ والا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی راستے ہیں وہ سب تم کو باطل کی طرف لے کے جائیں گے، وہ تم کو باطل میں دھکیلیں گے، حق پہ نہیں لائیں گے. اگر حق پہ آنا چاہتے ہو صحیح معنوں میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ جعلی پیر، یہ جو آج کل کے ٹھگ بیٹھے ہیں، یہ جو عمل ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جنہوں نے اولیاء اللہ کا نام بھی بدنام کیا ہوا ہے، ان سے بھی بچو. لیکن ان کے گناہوں کو دیکھ کر حقیقی رستے کی طرف سے نہ ہٹو، اس پہ متوجہ رہو. جو حقیقی رستہ ہے، جو حقیقی رسی، اس کو تھامے رکھو، اس سے گریز مت ہو، کنارہ کش مت ہو. اور حقیقی رستہ یہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، میرے رب کے حکم سے، جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک ہی سچا ہوگا 72 فرقوں میں سے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کوئی سچا رستہ ہے ایک تو وہ یہی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید آئندہ بھی بتاتا رہوں گا جتنا بھی مجھ سے ہو سکا. میں اس پہ دلائل بھی دوں گا اور باتیں بھی کرتا رہوں گا. اب مجھے اجازت دیجیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ کھڑے ہونے کی توفیق دے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.